بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کے مسلمان پر حقوق، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ تعلق، رشتہ، کیا رشتہ اللہ رب العزت نے مسلمان کا مسلمان پہ قائم کیا۔ مسلمان کا جو مسلمان کے ساتھ تعلق اور رشتہ ہے وہ بھائی چارہ، جیسے اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کیا آج ہمارے زبانی کلامی بھائی ہیں جو ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان پر حقوق متعین کیے ہیں، کیا ہم ان حقوق کو ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک بات ذہن نشین کر لینا، کیونکہ حقوق العباد جو مسلمان کے حق ہیں وہ کبھی معاف نہیں ہوتے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب حاجی حج کر کے آتا ہے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے بھی حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، اللہ دین قرض اس کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح شہید کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن شہید کے بھی حقوق العباد معاف نہیں ہوتے اور قرض معاف نہیں ہوتا، لوگوں کے حق معاف نہیں ہوتے۔ آج بات یہ ہے کہ کیا ہم مسلمان کے حقوق ادا کر رہے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین کیے ہیں؟ مسلمان کا جو تعلق اور رشتہ قائم کیا بھائیوں والا، کیا ہم زبانی کلامی بھائی کہتے ہیں کہ حقیقت میں سمجھتے نہیں سمجھتے؟ جس وقت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اب جس وقت مدینہ پہنچے، مدینے کے بعد وہاں پہ جس وقت گئے، نہ ان کو کوئی جاننے والا، نہ کسی کی وہاں پہ پراپرٹی ہے، نہ کسی کا گھر ہے، اور جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ مہاجر تھے جو پہلے ہی مدینے میں رہ رہے تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان انصار تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا، بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، اور انصار نے ایسی قربانی، ایسا احسار کیا، اگر کسی کے پاس 2 گھر تھے تو ایک گھر انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، اگر ایک گھر تھا تو ایک گھر کے درمیان میں دیوار کر کے آدھا گھر اپنے بھائی کو دے دیا، اور جانور آدھے دے دیے، کھجوروں کے 2 باغ تھے تو 1 باغ دے دیا۔ یہ سارے کا سارا مسلمانوں کا اس وقت کا احسار اور حقوق کا خیال تھا۔ آج ہم مسلمانوں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم جو آج 5 حقوق مسلمانوں کے جو مسلمان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ بیان کریں گے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 1240، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان پہ 5 حق ہیں۔ یاد رکھ لیں، حق جو ہے ہمیشہ ادا کرنے کے بغیر کبھی معاف نہیں ہوتا۔ حقوق اللہ چاہے تو معاف کر دے، تو چاہے ان کی سزا دے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک جس آدمی کا حق چھینا گیا وہ معاف نہ کرے۔ اب سب سے پہلا حق کیا؟ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ مسلمان کا حق ہے کہ مسلمان جب مسلمان کو سلام کرتا ہے اس کا جواب دے۔ سلام کرنا سنت ہے، ثواب کا جواب، سلام کا جواب دینا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اب صرف سلام کا جواب منہ سے دے کر یہ کام پورا نہیں ہو جاتا، بلکہ انسان جس وقت سلام کرتا ہے اور اس کے بعد مسلمان کی یہ پہچان بھی ہے، اور دل میں کہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، جو چیز میں اپنے لیے پسند کروں گا یہی اس کے لیے پسند کروں گا، اور اس کو تکلیف، اذیت، نقصان نہیں دوں گا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ سلام تو کر رہے ہوتے ہیں، دل میں اس کے بارے میں بغض رکھ رہے ہوتے ہیں، کینہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اس کو تکلیف پہنچانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کی انسلٹ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان پہ ظلم نہ کرے، بلکہ اس کا حق ادا کرے، سلام کا جواب دے۔ آج ہم جب بھی فون پہ بات کرتے ہیں، ہیلو کر کے بات کرتے ہیں یا گالی گلوچ کر کے بات کرتے ہیں، لیکن سلام نہیں کرتے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے، اور قیامت کے دن مسلمان کو جو اللہ کی طرف سے تحفہ ملنا ہے،
جنتیوں کو وہ سلام ہے، اور قیامت کے دن سلام کا تحفہ ملے گا۔ اس وجہ سے جب بھی مسلمان کو سلام کرے، سلام کا جواب دینا مسلمان کا حق ہے، ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب مسلمان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان فرمایا مریض کی عیادت کرنا۔ جب مسلمان بھائی بیمار ہو جائے اور اس کی عیادت کی جائے، اس کی دیکھ بھال کی جائے، اس کی تیمارداری کی جائے، اس کی پوچھ گچھ کی جائے۔ آج مسلمان بیمار ہو جائے، پریشان ہو جائے، اس کے حال و احوال پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بیمار کی تیمارداری کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمارداری کرنے کی بہت فضیلت فرمائی ہے کہ اگر مسلمان صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے، اگر صبح کے وقت جاتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ اگر شام کے وقت جاتا ہے تو شام سے لے کر صبح تک اور اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، کہ جب تک جتنی دیر وہ تیمارداری کے لیے لگاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کی دوسری حدیث ہے کہ جتنی دیر وہ تیمارداری کرتا ہے اس کے لیے جنت کے میوے اکٹھے کیے جاتے ہیں، جنت کے پھل اکٹھے کیے جاتے ہیں، جس کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ لہٰذا آج ہم بیمار بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کو اگر دوائی کی ضرورت ہے دوائی لا کر دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مسلمان پہ حق ہے اس کی تیمارداری کرنا اور اسی طرح اس کی دیکھ بھال کرنا۔ تیسرا حق، جس وقت مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شریک ہونا۔ آج ہمارے جنازے بھی مصنوعی ہو چکے ہیں، دکھاوے کے ہو چکے ہیں۔ ہم دکھانے کے لیے جاتے ہیں کہ میں فلاں کے جنازے میں شامل ہو رہا ہوں، میں فلاں کو دکھانے کے لیے شامل ہو رہا ہوں، آپ کا باپ فوت ہو گیا، میں آپ کے جنازے آپ کے باپ کے جنازے پہ آیا ہوں، آپ کا بھائی فوت ہو گیا اور آپ کے بھائی کے جنازے پہ آیا ہوں۔ لیکن لوگ مسلمان سمجھ کر جنازے میں شامل کم ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنا منہ رکھنے کے لیے، اپنی لاج کہتے ہیں رکھنے کے لیے جنازے میں تو شامل ہوتے ہیں لیکن ثواب کی نیت سے نہیں ہے۔ تو یہی مسلمان کا کہ کوئی بھی اجنبی مسلمان بھی فوت ہو جائے تو مسلمان کو چاہیے کہ اس کے جنازے میں شامل ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مسلمان کا جنازہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایک قرات کا ثواب عطا کرتے ہیں، قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ اگر اس کے جنازہ پڑھنے کے بعد اور اس کو دفنانے میں بھی شامل ہوتا ہے اور قبر میں اتارنے، اس کو دفنانے، مٹی ڈالنے اور دفنانے کے بعد اس کے لیے قبر پہ کھڑا کے دعا کرتا ہے تو ایسے آدمی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ 2 قرات ثواب دیتا ہے، یعنی 2 احد پہاڑوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ صرف مسلمان بھائی کے جنازے میں شامل ہونا، دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے، ہر انسان دنیا سے جائے گا۔ جب ایک کسی کے جنازے میں شامل ہوتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے سامنے اس کی سفارش کرنے کے لیے جاتا ہے کہ اللہ یہ بندہ نیک تھا، اللہ یہ بندہ ہمدرد تھا اور اسی طرح توحید پرست تھا، ہم اس کی غلطیوں کی کوتاہیاں اگر ہو چکی ہیں، آپ سے معافی نہیں مانگ سکا، ہم اس کی سفارش لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ اگر کسی کے جنازے میں شامل ہوتے ہو تو یہ مسلمان پہ حق ہے کہ اس کے جنازے میں شامل ہو۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پہ جب مسلمان دعوت دے عجب اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ آج ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں یا تو کسی کی عمارت کو دیکھ کر یا کسی کے ہم مطلب کو دیکھ کر دعوت قبول کرتے ہیں، دعوت پہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی غریب آدمی دعوت دیتا ہے ہم اس کی غربت کو سمجھ کر، اس کی مسکینیت کو سمجھ کر ہم کبھی دعوت قبول نہیں کرتے۔ ہمیشہ کھانے کو نہیں دیکھا جاتا، انسان مسلمان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے اور اس کا حق ہے کہ جب بھی مسلمان آپ کو دعوت دے، چاہے غریب ہے، چاہے اجنبی ہے، چاہے جیسا بھی ہے اور جیسا بھی کھانا ہے، ہلکا ہے، تو اس کے دعوت میں شامل ہو کر اس کی دعوت کو قبول کرے۔ یہ مسلمان کا حق ہے، مسلمان پہ ضروری ہے۔ پانچواں اور آخری اس حدیث میں جو حق بیان کیا گیا کہ جس وقت مسلمان چھینک لے اور چھینک لینے والا الحمدللہ کہے اور دوسرا جو اس کا مسلمان بھائی ہے وہ یرحمک اللہ کہے کہ اللہ آپ پہ رحم کرے، اور پھر چھینک لینے والا
یہدیکم اللہ یسلم بالکم کہے، اور یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ 5 حقوق ایسے ہیں جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح بخاری کی اس حدیث میں بیان فرمائے ہیں، لیکن آج ہم ان کا خیال نہیں رکھتے، آج ہم ان کو دیکھتے نہیں ہیں۔ بعض اوقات ایسے دوست یا چھینک لینے کے لیے الحمدللہ کہنے کی بجائے شکر الحمدللہ کہتے ہیں۔ شکر الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ صرف جو حدیث میں الفاظ ہیں چھینک لینے والا الحمدللہ کہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔